میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خمسن، 5 چیزیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب ان 5 چیزوں سے تمہاری آزمائش ہوگی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان چیزوں سے ملو، تم دور رہنا۔ لیکن قوم پھر بھاگ بھاگ کے اس کی طرف جاتی ہے۔ آپ سوچئے وہ کون سی ہیں؟ 2 ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، جب بھی یہ قوم اپنے مال کی زکوٰۃ کو روکے گی، زکوٰۃ کو چوری کرے گی، اور آج کاروباری شخصیات کوئی ویلفیئر کے نام پہ، ٹرسٹ کے نام پہ اپنی جائیداد لگا کے زکوٰۃ اور ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے، کوئی شخص اپنے خاندان کے ڈمی افراد لے کر ان کے نام جائیداد کروا کر، پلاٹ کروا کر جائیداد میں زکوٰۃ اور ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب یہ زکوٰۃ چور بنیں گے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ، آسمان سے اللہ کی رحمت رک جائے گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، میرا خالق پھر بھی رحم کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے لَوْلَا الْبَهَائِمْ، اگر چوپائے نہ ہوں، لَمْ يُمْطَرُوا، جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں، تمہیں قطرہ بھی بارش کا نہ ملے، یہ جو مل رہا ہے تمہیں چوپاؤں کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، سورہ روم کی آیت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ بر و بحر میں، خشکی میں، تری میں، زمین کے خشک حصوں میں، پانی والے حصوں میں فساد بپا ہوا ہے۔ تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کیا کمایا ہے، یہ اس کا کیا سامنے آ رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو اس فتنہ میں، جو اس آزمائش میں، جو اس کرب میں، جو اس تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں، اس کی بھینٹ چڑھے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، وہ خالق و مالک وہ دنیا میں آپ کو ایسے معاملات سے رجوع کرانا چاہتا ہے جس میں تم مگن ہو اور اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہو۔ تو یہ دنیا میں میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں کئی حصے ایسے آتے ہیں جہاں پہ انسان انتہائی خوشی اور مسرت اور شادمانی کا سامنا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بسا اوقات اس کی زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ وہ آزمائش
بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کو قبول کر لیتا ہے، نامساعد حالات سے گزارا کر لیتا ہے۔ بسا اوقات آزمائش کے وہ لمحات اتنے کربناک اور المناک ہوتے ہیں کہ آزمائش میں گر کر انسان کی زندگی کا سکون چھن جاتا ہے۔ انسان جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کی مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے پرتعیش زندگی، اس کی لگژوریس قسم کی لائف، اور ہر طرح سے جو اپنے معاملات وہ اپنی مرضی سے طے کرتا ہوتا ہے، حالات اس کے موافق نہیں رہتے، تو اس آزمائش میں اتنا کربناک طریقے سے گزرتا ہے کہ بسا اوقات اس کا گھر بھی اس سے چھن جاتا ہے، اس کا کاروبار بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں تو سب سے بڑا اس کا مظاہرہ اس وقت ترکی اور شام کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ رات کو جو لوگ بڑے سکون سے، بڑے امن سے اور بڑے فارغ البالی سے سوئے ہوئے تھے، میرے خالق و مالک کی طرف سے آزمائش کا ایسا کربناک لمحہ بھی آیا کہ جیتے جاگتے کسی کے سوتے ہوئے، کوئی میٹھی نیند سویا ہوا ہے، کوئی کسی عالم میں ہے، کوئی کسی عالم میں، تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جائیدادیں، ان کی پراپرٹیز جو کہ بیش قیمت تھیں، وہ سامنے خس و خاشاک ہو کے رہ گئیں۔ اللہ کریم ہم سب کو، بالخصوص مسلمانوں کو، ایسے المناک انجام سے اور اس آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمارے لیے ہدایت اور رشد کے لیے قرآن کریم بھیجا ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ اس کلام الہی کو ہم تک پہنچانے میں، اس کو سمجھانے میں ہماری مدد بھی کریں۔ اب خوش قسمت رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے رموز اور اس کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لی، زندگی کو اس کے مطابق بنا لیا، تو یقینی بات ہے جو اس میں نتائج عمل کرنے کی صورت میں بتائے ہیں، اللہ رب العالمین وہ جنت کی صورت میں انشاءاللہ عطا بھی فرمائے گا۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ خالق و مالک ہمیں ان قرآن کریم کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے، پھر جو اس کے نتائج انعام کے طور پر اللہ نے بتائے ہیں، اللہ کریم ہمیں وہ بھی وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارا کچھ اس خالق کی رحمت سے ہوتا ہے، اس کے فضل سے ہوتا ہے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس خالق و مالک نے بڑا احسان کیا کہ ہمیں رشد و ہدایت ہمارے دل میں عطا فرما دی، ہمارے دل کو مطمئن قلب بنا کے دین اسلام کا پیروکار بنا دیا، ہمیں رشد و ہدایت پہ چلا دیا۔ یہ اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں پھر بھی انسان رہتا ہے، بسا اوقات اس کے حالات اس کے موافق نہیں رہتے، جس طرح کی کیفیات ہیں ہم دوچار ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اکثر لوگ اس آزمائش سے دوچار ہیں کہ ہمارے معاملات معاشی لحاظ سے بہت مشکل اور نامساعد ہیں۔ اشیاء خور و نوش جو ہیں وہ ہماری اپروچ سے باہر ہیں، اور جن کے پاس روزمرہ کی اشیاء موجود ہیں وہ اپنے من مانے دام اس کے وصول کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عوام الناس کا پرسان حال جن لوگوں کو ہونا چاہیے، وہ بدقسمتی سے وہ اپنے فرائض کما حق ہو وہ انجام نہیں دے سکے جس طرح کے دینے چاہیے تھے، جس کا لازمی نتیجہ عوام کے غیظ و غضب کی صورت میں وہ بد کلامی، پریشانی، گالی گلوچ کی صورت میں نکلتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی شرعی حل تو نہیں ہے، تو انسان اپنے طور پہ اس طرح کی بد کلامی کر کے، کوئی اس طرح کے کلمات بول کے وہ اپنی پریشانی کو اتارنا چاہتا ہے، حالانکہ اس طرح پریشانی اترتی نہیں ہوتی۔ تو میرے خالق و مالک نے، میرے بھائیوں، ہمارے اوپر پھر بھی بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن کریم میں نا اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے وہ کیفیات بھی رکھی ہیں کہ خالق و مالک
کئی طرح کی آزمائشیں بھیجتا ہے اور کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑا عذاب آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف سے چھوٹے چھوٹے یہ عذاب ایسے آتے ہیں شاید انسان سمجھ جائے، راہ راست پہ آ جائے، لیکن انسان راہ راست پہ نہیں آتا، پھر یہ آزمائشیں، بلائیں، مصیبتیں یہ کربناک، المناک ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نائمون۔ وہ خالق و مالک کہتا ہے کیا لوگوں کو اس بات کا خوف نہیں ہے، بے خوف ہو گئے؟ ان یأتیہم بأسنا بیاتا، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس اس وقت آئے جب یہ رات کو میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوں۔ یہ ہمارے سامنے سارا کچھ ہوا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس طرح کے المناک کیفیت کا اس میں دوچار ہوئے ہیں۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، ایسی آزمائش اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہ ہمارے اوپر بھی اتری تھی جب 8 اکتوبر 2005 کو ایسی کیفیت آئی تھی، لیکن وہ دن کے وقت آئی، اللہ نے دن کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب، ہماری طرف سے جو آزمائش ہے وہ اس کیفیت میں آئے جب یہ دن کے وقت، دن چڑھے، سورج اوپر ہے، یہ اپنی مصروفیت میں مشغول ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں، فارغ البالی میں مصروف ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش اور کربناک ایسا لمحہ عذاب والا آتا ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ خالق و مالک کی طرف سے یہ اتنا بڑا عذاب آیا ہے، شاید اب ہی رجوع کر لیں۔ لیکن انسان ہے کہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ وہ خالق و مالک پھر بڑا رحیم ہے، وہ ایسے جھٹکے لگا کر پھر انسان کو مہلت دے دیتا ہے، ورنہ خالق کہتا ہے سورہ فاطر میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر ہم لوگوں کی خطاؤں کے بل بوتے پہ جو کچھ یہ کرتے ہیں ہم ان کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، میرا مالک کہتا ہے ہم ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑیں، ان کا جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ جو میرے مالک نے بتایا یہ اس سے الٹ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن وہ مالک، وہ پھر رحیم اور کریم ہے، وہ پھر ہم پہ ترس کھاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان ربی رحیم ودود، حضرت شعیب اور ہود نے کہا تھا ان ربی رحیم ودود، میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑی شفقت اور لطافت کرنے والا ہے، بڑی نرمی کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ پھر وہ میرا مالک ہمیں ڈھیل دے دیتا ہے کہ اپنی زندگی گزار لیں، شاید زندگی میں انسان کو لمحہ توبہ کا مل جائے اور اپنے کیے سے رجوع کر لے اور اس کے نامساعد حالات جو ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہو جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے اس کا رزق کس طرح تنگ ہوتا ہے۔ فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، انسان اگر اپنی عمر میں زیادتی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں وہ کام جو میں 70-80 سال کی عمر میں کرنے ہیں وہ وسائل مجھے آج ہی دنیا میں مل جائیں، عمر میں برکت پڑ جائے، میری عمر زیادہ ہو جائے۔ وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور مقدر کو دعا بدل سکتی ہے، میرے رب کی طرف رجوع کیجئے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیے۔ فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ
لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها، بسا اوقات انسان کے لیے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، محرومی ہو جاتی ہے، اس خطا کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے، اس کوتاہی کی وجہ سے اور ان گناہوں کی وجہ سے جو انسان کرتا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایسی بدعملی کا شکار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرتا ہے، میرا مالک پھر رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور زندگی کی آسائشیں، پرتعیش سہولتیں، زندگی کی سہولیات انسان کی اپروچ سے دور نظر آتی ہیں، وہ مہنگائی کی صورت میں ہو یا وسائل میں کمی کی صورت میں ہو، جب انسان سے دور ہوتی ہیں تو پھر انسان کو تو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، اپنے رب کی طرف توبہ کرے کہ میرا مالک اسی طرح کی پرتعیش اور اچھی قسم کی زندگی میرے لیے مقدر میں فرمائے، لیکن انسان پھر بھی ان حالات کے باوجود رب کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے تعلق دار، ہمارے ملنے والے، ہمارے تعلق والے، اللہ رب العالمین نے مختلف لوگوں کو مختلف مالی سہولیات سے نوازا ہے، اور یہ تفاوت، یہ ڈائیورسٹی، یہ تنوع، یہ رزق کا اختلاف کہ دو بھائی ہیں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، ایک ہی محلے میں دو عزیز رہتے ہیں، ایک کو بڑے وسائل سے نوازا ہے، دوسرے کے پاس وسائل کی بڑی کمی ہے، تو میرا مالک کہتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ یہ لوگ رب کی رحمت کو تقسیم کرنے چل پڑے، میرا خالق کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اس معیشت کو تقسیم ہم نے کیا ہے، کسی کو کارخانے اور مل کا مالک بنا دیا، کسی کو اس کا ملازم بنا دیا، کسی کو اس کا کیشیئر بنا دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے جائیداد کا مالک بنا دیا، اور کسی کو اس کی جائیداد کی تعمیر میں مستری اور مزدور بنا دیا، کسی کو اللہ نے انجینئر بنا دیا، اور کسی سے اللہ رب العالمین نے مزدوروں والا کام لے لیا، کسی کو اللہ نے مال کمانے والا دے دیا، کسی کو خرچ کرنے والا بنا دیا۔ یہ میرے مالک کی تقسیم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کہتا ہے اس تقسیم پہ راضی رہیے، لیکن انسان جب اس تقسیم پہ، اللہ کی تقسیم پہ عدم رضامندی کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح کا اپنی زبان سے اللہ کی رضا پہ ناخوش ہو کر، راضی نہ رہ کر جب اس طرح کے اعتراض کرتا ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے 20279 نمبر، فرمایا ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزماتے ہیں، اس خالق و مالک نے جو دیا ہے اس کو آزماتے ہیں۔ فرمایا فمن رضی بما قسم اللہ لہ، جو شخص اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے، اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ فیہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے والا اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت بھی فرماتے ہیں اور اس میں مزید وسعت اور گنجائش بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَرْضَى، اور جو شخص اللہ کی اس تقسیم پہ راضی نہیں رہتا اور طرح طرح کے گلے اور شکوے کرتا ہے اور میرے مالک کی رضا پہ اپنی طرف سے عدم رضامندی کا اظہار کرتا ہے، شکر کے کلمات نہیں بولتا،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبارک اللہ فی، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں پھر برکت نہیں فرماتے، وہ اسی طرح ہی ترلے مارتا رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمارے طور اطوار کو سنوارنے کے لیے اور ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے وہ کافی ہے۔ کاش کہ مسلمان اس بات کو سمجھ جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْيَا۔ آپ تصور کیجئے میرے محترم بھائیوں، آج گھر ہمارا اپنا، دکان ہماری اپنی، رہائش ہماری اپنی، اللہ نے بیٹوں کی صورت میں اولاد بھی دی، بیٹیوں کی صورت میں بھی اولاد دی، لیکن انسان پھر بھی گلے اور شکوے کرتا نظر آتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا خزانہ کس بات کو قرار دیا ہے؟ فرمایا تین باتیں جس شخص کو عطا کر دی گئی، تین چیزیں عطا کر دی گئی، فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ سمجھے اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کے اس کے قدموں میں نچھاور کر دی ہے۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص صبح اٹھتا ہے آمنا فی سربہ، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے خاندان کے ماحول میں امن اور سکون محسوس کرتا ہے، اور امن اور سکون کی کیفیت ہے اس کے لیے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا کرنے والی ہو۔ دوسرے نمبر پر معافن فی جسدہ، اس کا جسم صحیح سلامت ہے، اس کے جسم کا کوئی عضو شل نہیں ہوا، جسم کے اعضاء صحیح معنوں میں کام کرتے ہیں۔ تیسری بات عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس شخص کے لیے اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کے اس کو دے دی، اس کو اور کیا چاہیے؟ آج تصور کیجئے میرے بھائیوں کہ آج کا مسلمان، آج کا ہمارا فیصل آباد کا شہری ہو، لاہور کا ہو، پورے ملک میں کہیں بھی رہنے والا ہو، گھر میں ایک مہینہ کیا، دو کیا، کئی مہینوں کا راشن بھی موجود، اس کو خریدنے کے وسائل بھی موجود، گھر میں ایک گاڑی نہیں، دو نہیں، تین تین گاڑیاں موجود، لیکن رب سے پھر بھی شکوے کرتا نظر آتا ہے۔ کاروبار نہیں ہے، حالات نہیں ہیں، نامساعد حالات ہیں، مندے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے مالک کا شکر ادا کیجئے، اس حدیث کے مطابق آپ کے پاس تو ایک دن کا راشن بھی موجود ہو تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو دنیا آپ کے قدموں میں نچھاور کر دی ہے۔ شکر کیجئے اپنے مالک کا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، وفی کلہ خیر، اس کے ہر معاملے میں اللہ نے خیر اور برکت رکھی۔ فرمایا اگر اللہ کی طرف سے اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فصبر، نامساعد حالات آ گئے، آپ کی توقع کے مطابق آپ کو پروفٹ نہیں مل سکا، یہی مسائل ہے نا آج کل، کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ جتنی میں نے انویسٹمنٹ کی ہے اتنا کسٹمر روز آنا چاہیے، اتنی مجھے بچت ہونی چاہیے، اتنی میری سیل ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں جی حالات ہی کچھ نہیں، مرے پڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ انسان کے پاس اگر اس کی توقع کے مطابق ہم یہ ایک اصول طے کر لیں، ہماری توقع یہ تھی کہ آج ہم نے اتنے کمانے تھے لیکن اتنے نہیں کما سکے، صبر کیجئے، اللہ سے مانگے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ ان مع العسر یسرا۔ نامساعد حالات ہیں، اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب آپ نے دو دو تین تین سال پرانا ردی مال بھی صحیح قیمت میں بیچا تھا، وہ بھی اسی مالک نے ہی آپ کو ایسے مواقع عطا فرمائے تھے، وہ بھی وہی مالک تھا۔ اس وقت اس کے دیے گئے فضل میں سے جو ہم نے کمایا ہے، پھر اس کے رستے میں کیا ہم نے بڑھ کر اس کے رستے میں خرچ کیا ہے
کہ اے مالک تو نے ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا، ہماری توقع سے زیادہ تو نے ہمیں اپنے فضل سے نواز دیا، مالک پہلے میں اپنے مال کا اتنے % تیرے رستے میں دیتا تھا، اب میں ڈبل دے رہا ہوں، کس نے یہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ایک بات یہ کہ ایسے حالات ہوں، صبر کیجئے، اللہ سے رحمت کی امید کیجئے اور دعا کیجئے۔ دوسری بات جو اسی حدیث کا حصہ ہے، فرمایا اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے، فرحت پہنچتی ہے، شادمانی پہنچتی ہے، کاروبار میں اچھی بکری ہو گئی، اچھی سیل ہو گئی، مال کے اچھے دام مل گئے اور آپ کی توقع سے بڑھ کر اس میں نفع مل گیا، فشکر، میرے نبی فرماتے ہیں آپ شکر کا کلمہ بجا لائیے، مومن کے لیے اللہ نے اس میں بھی اجر ہی اجر رکھا ہے، ہر معاملے میں اجر رکھا ہے۔ لیکن انسان میرے بھائیوں جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، لیکن اس کو ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، صرف ناپ تول میں کمی کرتی تھی، شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، روکا اور سمجھایا کہ کوالٹی مینٹین رکھو، جو گاہک کو سیمپل دکھاتے ہو اسی طرح کا ناپ تول کیا کرو، جو اپنے کسٹمر سے چیزیں طے کرتے ہو اس کے مطابق کام کیا کرو۔ تو آگے سے قوم بدتمیز لوگ کہنے لگے اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم وہ باتیں چھوڑ دیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے؟ ہم تو کمائیاں ہی اس طرح کرتے ہیں، ہم تو امیر ہی ایسے ہوئے ہیں، تو ہمیں کس باتوں سے روکنے لگ گیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، آج کا بھی جب دکاندار یہ کام کرے گا تو آپ تصور خود کیجئے پھر کاروبار میں برکتیں پڑیں گی کہ کمیاں ہوں گی۔ قرآن نے اصول بیان کیا ہے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ حضرت شعیب نے کہا مت کمی کرو پیمائش اور وزن میں، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نہیں محسوس ہو رہا، میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے اوپر اس غلطی کی وجہ سے تمہارے اوپر بڑا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ قوم والے نہیں مانے، قرآن کریم نے ہمیں واضح حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ قرآن کو تو ہم سارے پڑھتے ہیں، ہم سب اس سے مخاطب ہیں کہ وزن کو بھی پیمائش کو بھی انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اقیم الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ وزن کو پورا کرو۔ ولا تخسروا المیزان، میزان میں کمی نہ کرو۔ اور دنیا میں ایسے دکاندار موجود ہیں کہ خود مال لینے جائیں گے اگلے سے، ہر طرح کی ایک ایک گرام پورا کرتے ہیں، ایک ایک کوالٹی مینٹین رکھواتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں تو قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، للمطففین، جو کمی کرنے والے، وزن میں، پیمائش میں، کوالٹی میں، سیمپل کچھ دکھایا ہے، مال کچھ اور جا رہا ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، خود گاہک بن کے جاتے ہیں تو کس طرح چیزیں پوری لیتے ہیں، دکاندار بھی بنے تو گاہک سے پیسے کس طرح پورے لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب ان کو پیمائش کر کے دیتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون،
تو کمی کرتے ہیں، نہ کوالٹی مینٹین رکھتے ہیں، نہ پیمائش اور وزن کو مینٹین رکھتے ہیں۔ پھر ہم سمجھیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہم مانگے بھی نہ، اپنی غلطیوں کا اقرار بھی نہ کریں تو ہر چیز ہمیں فارغ البالی سے ملے، ایسے نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خمسن، 5 چیزیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب ان 5 چیزوں سے تمہاری آزمائش ہوگی، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان چیزوں سے ملو، تم دور رہنا۔ لیکن قوم پھر بھاگ بھاگ کے اس کی طرف جاتی ہے۔ آپ سوچئے وہ کون سی ہیں؟ 2 ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، جب بھی یہ قوم اپنے مال کی زکوٰۃ کو روکے گی، زکوٰۃ کو چوری کرے گی، اور آج کاروباری شخصیات کوئی ویلفیئر کے نام پہ، ٹرسٹ کے نام پہ اپنی جائیداد لگا کے زکوٰۃ اور ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے، کوئی شخص اپنے خاندان کے ڈمی افراد لے کر ان کے نام جائیداد کروا کر، پلاٹ کروا کر جائیداد میں زکوٰۃ اور ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب یہ زکوٰۃ چور بنیں گے، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ، آسمان سے اللہ کی رحمت رک جائے گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، میرا خالق پھر بھی رحم کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے لَوْلَا الْبَهَائِمْ، اگر چوپائے نہ ہوں، لَمْ يُمْطَرُوا، جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں، تمہیں قطرہ بھی بارش کا نہ ملے، یہ جو مل رہا ہے تمہیں چوپاؤں کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ اور دوسری بات سنیں، فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب بھی قوم پیمائش اور وزن اس میں کمی کرتی ہے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط آتا ہے، آپ کے اشیاء خور و نوش آپ کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں، پھل مہنگا ہوگا، گندم مہنگی ہوگی، روٹی مہنگی ہوگی، نان مہنگا ہوگا، انسان کی اپروچ سے آہستہ آہستہ چیزیں دور ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ چیز آئے گی، مہنگائی ہوگی، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، مشقت کے دن آئیں گے، المناک دن آئیں گے، کربناک دن آئیں گے، وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ظالم بادشاہ کا ظلم اور جبر، یہ اس کے علاوہ اضافی طور پہ آپ کو سہنا پڑے گا۔ آج بھی میرے بھائیوں، اگر قوم اس چیز کو نہیں سمجھتی، اگر قوم اس بات کا ادراک نہیں کرتی، تو میرے بھائیوں اس قوم کا پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ اب بھی اگر آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو پھر کب کرے گی؟ میرے محترم بھائیوں، 5واں سبب یہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی کہ جب بھی اللہ کے راستے میں چیز دینے کی باری آئی، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ماشاءاللہ نورانی چہرے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کی ساری مصروفیات سے کٹوا کر الحمدللہ آپ کو مسجد میں بٹھایا ہے، اس مالک نے آپ پہ فضل فرمایا ہے، یہ ہماری کتنی خوش نصیبی۔ ورنہ دنیا میں ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ آرام سے پھر رہے ہیں، جنہیں احساس نہیں ہے کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، جمعہ کے خطبات بھی ہو رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی یہاں پہ حاضری کو قبول فرمائے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ تصور کیجئے اور صرف اس بات کو مد نظر رکھیے کہ جب اللہ کے راستے میں چیز دینی ہو، کسی غریب کو دینی ہو، کسی فقیر کو دینی ہو، کسی مسکین کو دینی ہو، سستی خرید کر، تھوڑی قیمت کی خرید کر، لو کوالٹی کی خرید کر وہ دیتے ہیں کہ چلیں سوٹ دینا ہے، پتہ بھی ہے، اور اللہ رحم کرے یہ بات مت سمجھیے، میں اپنے لیے کوئی نہیں بات کر رہا کہ آپ سمجھیں پتہ نہیں ان کو کسی نے دے دیا ہے تو اس لیے بات کریں۔ آپ تصور کیجئے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، کسی غریب کو، فقیر کو، ضرورت مند کسی کو بھی دینا ہے، حتیٰ کہ عالم دین کسی کو بھی دیں، تو وہ دیں جو نہ بندہ آپ پہن سکے نہ وہ پہن سکے۔
جو چیز نہ اپنے استعمال کی ہو نہ کسی کے استعمال کی ہو۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 2458 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صحابی بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث ساعیا فأتى رجلا، آپ نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ ایک شخص کے پاس آیا، فآتاه فصیلا مخلولا، اس نے کمزور سی نحیف سی اونٹنی زکوٰۃ کے طور پر دے دی کہ اللہ کے راستے میں دینی ہے، یہ دے دیتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس اونٹنی کو دیکھا اور دیکھ کے کہا بعثنا مصدق اللہ ورسولہ وَإِنَّ فُلَانًا أَعْطَاهُ فَصِيلًا مَخْلُولًا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک قاصد گیا تھا فلاں شخص کی طرف مال کا حق لینے کے لیے، جو اللہ کے فضل سے اس کو مال عطا کیا گیا ہے، اس بندے نے اس کا بھرم نہیں رکھا، کمزور اونٹنی دی، فرمایا اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ، اللہ اس کے مال میں اس کے اونٹوں میں برکت کبھی نازل نہ کرنا۔ تصور کیجئے کہ جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آئے تو ہم اس طرح اپنے مزاج کو بنا لیں تو پھر میرے بھائیوں سمجھیں کہ بار بار پیسوں کی دتیاں ہمارے گھروں میں گریں گی۔ اپنے رویوں پہ میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جب مہنگائی سے بندہ دوچار ہوتا ہے، چیزیں اپنی اپروچ سے باہر ہوتی ہیں، تو بسا اوقات میرے بھائیوں یہ بھی بات ہوتی ہے، بلکہ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بندے کے اپنے منہ سے نکالے گئے کلمات ہوتے ہیں۔ کسی کو ایسے ہی بد دعا دے دی، اللہ کر کے تیرے ساتھ یہ ہو جائے، تیرا مال تباہ ہو جائے، تیرے ساتھ تیری اولاد نافرمان نکل آئے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ تصور کیجئے، صحیح مسلم کی 7705 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر اپنے خلاف دعا نہ کیا، بد دعا نہ کیا کرو اپنے لیے، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کیا کرو، اللہ کرے تیرے ساتھ یہ ہو جائے۔ جب آپ کو یہ یقین ہے کہ رب یہ کر سکتا ہے، آپ اس کی اصلاح کے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں اللہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، مخاطب آپ رب سے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میرا رب بیڑا غرق کر سکتا ہے، تو آپ اس رب سے اس بندے کی اصلاح کے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ میرے نبی نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اولاد کے خلاف دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال کے خلاف دعا نہ کیا کرو، ولا توافقوا من اللہ ساعتا یسأل فیہ عطاء فیستجیب لکم، بسا اوقات کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے آپ کے منہ سے نکالا گیا کلمہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جس طرح آپ نے نکالا ہے وہ اسی طرح ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، آپ احباب اکثر ان کا ماشاءاللہ قرآن بھی سنتے ہیں اور بڑے شوق اور ذوق سے سنتے ہیں، اور بڑے بڑے قراء ماشاءاللہ ان کو کاپی کر کے آپ کو قرآن سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے تھے، ان کی 1962 کی پیدائش ہے، 1986 سے وہ حرمین کے امام ہیں، تقریباً 35-36 سال ہو گئے، 1986 سے۔ کہتے میں بچہ تھا، خود پاکستان میں آئے تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں بچہ تھا، امی نے ہانڈیاں بنائی، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، باہر سے مٹی اٹھائی، مٹی کے سالن کی ہانڈی میں ڈال دی۔ اب آپ تصور کریں اپنی ماں، ادھر اپنے خاندان کی ماؤں کا، کوئی بچہ ایسے کرے، پہلا لمحہ جو چمچہ ہاتھ میں ہوگا میرا خیال ماں وہ تو مارنے سے کبھی بھی نہیں ہچکچائے گی۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، اللہ تجھے تباہ کر دے، تو نے میری ساری ہانڈی تباہ کر دی۔ اس نے ایک ہی کلمہ منہ سے نکالا، جا اللہ تجھے امام کعبہ بنائے، وہ بن گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں،
یہ کلمات جو اپنی زبان سے ہم نکالتے ہیں، ان کلمات کو نکالنے میں ہمیشہ پرہیز کیا کریں کہ ایسا کہیں فضول کلمہ نہ نکل آئے کہ ہمارے منہ سے کلمہ نکلے اور رب کے ہاں وہ ویسے ہی ثابت ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے یہ بات ہمیشہ میرے بھائیوں ذہن میں رکھیے کہ ہم نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے اور رب کی طرف دعاؤں اور التجاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ آپ 2-3 مثالیں دیکھیے کہ قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم تھی، فرعون کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہو گیا، فوری طور پر ایک لمحے کے لیے گھبرائے تو صحیح کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ خالق و مالک، وہ رب ذوالجلال والاکرام، وہ خالق و مالک، وہ ہمارا رب ایسا رب ہے کہ جس خالق و مالک کا نام لفظ رب، جس میں اللہ رب العالمین کی ایسی صفت ہے لفظ رب میں، وہ رب پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ پالنے والا بھی ہے، وہ پرورش کرنے والا بھی ہے، وہ ہر لحاظ سے زندگی سنوارنے والا بھی ہے۔ لفظ رب میں یہ صفت موجود ہے، اور قرآن کریم میں 972 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ آخر اس لفظ میں برکت تو دیکھیے کہ میرا رب کہتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، تمام معاملات اس کے لیے ہیں، تبارک اللہ رب العالمین، وہ رب رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے، وہ بڑی ہی بابرکت ذات ہے۔ دونوں فوجوں کا سامنا ہوا، قرآن سورہ شعراء میں بیان کرتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ حضرت موسیٰ کی فوج نے دیکھا، ان کے سپاہیوں نے، لشکر نے دیکھا دشمن سامنے ہے، فوراً کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ میرا رب موجود ہے، وہ انشاءاللہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا۔ میرے رب نے رہنمائی کی کہ نہیں کی؟ میرے رب نے ان سارے کے سارے لوگوں کو فرعون کی سازش سے اور اس کے مکر سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اور دوسری مثال میرے بھائیوں دیکھیے، میرا رب اتنا بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی جب اپنے قبیلے سے نکلے اور دوسری جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ جا کے شیخ کبیر سے ملے، قرآن میں تذکرہ سورہ قصص میں موجود ہے۔ قرآن نے وہاں پہ بھی یہی اسی لفظ کے ساتھ حضرت موسیٰ کی دعا کو ذکر کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو نے جو میرے لیے بھلائی سے نازل کیا، اللہ ہم اس کی طرف فقیر ہیں۔ اور قرآن تو کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے رب کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ رب ہے جو غنی اور حمید ذات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، من حیث القوم توبہ کی بھائیوں ضرورت ہے۔ آئے دن سازش کے بادل ہمارے سر پہ منڈلاتے رہتے ہیں، اور آج جس کیفیت کا، جس کرب کا ہمارے بھائی ترکی اور شام کے لوگ زلزلے کی تباہی کا شکار ہیں، اپنے رب سے میرے بھائیوں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمارے لیے ہمارے حالات کو بھی بہتر فرمائے، ہمارے معاش کو بھی بہتر فرمائے، ہمارے ملک کی اتوار کو بھی بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔